اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ ہاجرہ مسرور کی کہانی پھوار۔ وہ بھی جاڑوں کی ایک شام تھی۔ اس دن گہرے دھوئیں جیسے بادلوں سے پھوار سی موہوم سے انداز سے گر رہی تھی۔ یہ پھوار پرانی متروکہ کوٹھی کی کچی چھت اور صحن میں بے آواز طریقے پر گرتی رہی اور جذب ہوتی گئی، لیکن پرانے انداز کے لمبے سے سرخ برآمدے کی کائی لگی منڈیروں اور کگروں پر یہی پھوار گرتی تو سمٹ سمٹ کر بوندیں بن جاتی اور پھر نیچے پھیلے ہوئے پانی کے ننھے ننھے گڑھوں میں ٹپ سے گر جاتی۔ کہنے کو فرخندہ خانم کرسی پر بیٹھی ایم.اے. نفسیات کے آخری سال کا آزمائشی پرچہ حل کر رہی تھیں، لیکن ان کا سارا وجود برآمدے کے ماتھے پر سے ٹپکتی ہوئی پانی کی بوندوں میں جیسے نہا رہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ سردی میں صاف ہوا سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں کہ جسم پرانے کوٹ میں ٹھٹھرتا رہے لیکن دماغ نفسیاتی داو پیچ سمیٹنے کے لیے آمادہ ہو سکے۔ ٹپ ٹپ پانی کی بوندیں فرخندہ خانم کے لیے گھڑی کی ٹک ٹک بن گئیں، جس سے انہیں وقت گزرنے کا احساس ہو رہا تھا۔ تب اسی لمبے سے برآمدے کے دوسرے سرے پر کوٹھی کے آخری کمرے سے ایک اجنبی شخص ربڑ کی چپلیں گھسیٹتا باہر نکلا۔ فرخندہ خانم نے نیچی نظروں سے دیکھا۔ اس کے بال احتیاط سے جمے ہوئے تھے اور اینک کے شیشوں کے پیچھے محتاط آنکھیں دور کچھ کچھ دیکھ رہی تھیں۔ گیلی گیلی شام کے اس سمے وہ شخص فرخندہ خانم کو ایک دم ٹوٹ کر اچھا لگا، مگر فرخندہ خانم جس طرح بیٹھی قلم چلا رہی تھی چلاتی رہیں۔ انہیں اپنا جی مارنا خوب آتا تھا۔ یہ اجنبی صاحب ریاضی کے لیکچرر عباد الرحمان تھے، جو صوبے کے ایک دور دراز کے کالج میں ملازم تھے۔ ان کے ہاتھ میں ریاضی کی ایک کتاب تھی جو وہ پڑھتے پڑھتے تھک چکے تھے۔ وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لیے یہاں آئے تھے تاکہ یونیورسٹی کے کچھ پروفیسروں سے مشورہ کر سکیں۔ بے حد محتاط پڑوسی کی طرح برآمدے میں خط تقسیم کے طور پر رکھے ہوئے گملوں کے اس پار انہوں نے ایک نظر ڈالی جہاں فرخندہ خانم بیٹھی نفسیات کا پرچہ حل کر رہی تھی۔ جب عباد الرحمان کے لیے اس کا چھوٹا سا ماموزاد بھائی چائے کی ایک پیالی تھما گیا تو عباد الرحمان کو خیال آیا کوئی حرج نہیں اگر وہ اس بیچاری طالب علم لڑکی کو چائے کے لیے پوچھ لے۔ عباد الرحمان کے لیے کتاب پر جھکا ہوا ہر لڑکا اور لڑکی ان کے شاگرد کی حیثیت اختیار کر لیتا تھا۔ فرخندہ خانم نے کنکھیوں سے دیکھا کہ مضبوط بے جھجک قدموں سے چل کر وہ گملوں کی دیوار تک آ گیا۔ آپ نے چائے پی کہ نہیں؟ عباد الرحمان نے سنجیدہ اور متفکر سی آواز میں پوچھا۔ ابھی نہیں۔ فرخندہ خانم نے بغیر چونکے آہستہ سے سر اٹھا کر عباد الرحمان کے بڑھے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھا جس میں چائے کی پیالی تھی، پھر اس کے چہرے کی طرف جس میں ایک عجیب سادگی اور خوبصورتی تھی۔ پھر یہ آپ پی لیجئے، عباد الرحمان نے کہا، اور فرخندہ خانم نے ہاتھ بڑھا کر پیالی یوں لے لی جیسے واقعی چائے پر اس کا حق فائق ہو۔ دونوں کی انگلیاں چھو گئیں۔ فرخندہ خانم نے اپنی آنکھیں جھکا کر چائے پینا شروع کر دی، لیکن فرخندہ خانم کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کی بڑی بڑی آنکھیں سانولے چہرے پر بری نہیں لگتی، لیکن جھک کر یہ کوئی خاص تاثر پیدا نہ کر سکتی تھیں کیونکہ ان کی پلکیں کچھ چھدری اور گری ہوئی سی تھیں۔ فرخندہ خانم نے فوراً ہی اپنی آنکھیں اٹھا لیں۔ امتحان پاس کرنے کے لیے پڑھنا بہت ہی بورنگ ہوتا ہے، عباد الرحمان نے جیسے اپنے آپ سے کہا۔ نہیں، کچھ ایسا زیادہ بورنگ بھی نہیں، بلکہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کا تہیہ ہی میرے خیال میں دلچسپ ہوتا ہے، فرخندہ خانم نے ذرا اعتماد سے کہا، پھر جلدی جلدی چائے کے گھونٹ اتارنے لگیں۔ موضوع گفتگو ختم ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ برآمدے کے کائی لگے ماتھے سے ٹپ ٹپ کر کے پانی کے قطرے ایک ہی سر میں نیچے گر رہے تھے، لیکن ان کی آواز میں فرخندہ خانم کو سرگم کے سارے سر سنائی دیے۔ سڑک پر سے چھم چھم کرتا کوئی تانگا گزرا۔ فرخندہ خانم کو ایسا لگا جیسے کوئی لڑکی گھنگرو باندھے کہیں ناچ رہی ہو۔ سامنے لگے درخت پر ایک کوا پھڑپھڑا کر پتوں میں ڈوب گیا۔ فرخندہ خانم کو پتوں کی سرسراہٹ بڑی بھلی معلوم ہوئی۔ پھر دور نالے کے پاس چھپریا تلے جانو مائی کے تندور سے سوکھے پتوں کا نیلا دھواں پھوار کی موہوم سی چادر کو چیرتا ہوا مینار کی طرح اوپر بڑھنے لگا۔ فرخندہ خانم جیسے اسی نیلے دھوئیں میں لپٹی اوپر اٹھتی گئیں۔
پھر فرخندہ خانم کی پیالی کی چائے ختم ہو گئی اور خالی پیالی کو تھامے فرخندہ خانم نے ایک لمحے کو سوچا کہ اب کیا کریں۔ پھر انہوں نے وہ پیالی عباد الرحمن کی طرف بڑھا دی۔ جاڑوں کی اس بھیگی بھیگی شام کی یہ مختصر سی خاموش سی کہانی دوسرے دن ہی انجام کو پہنچ گئی، جب عباد الرحمن کی مومانی پہلی بار گملوں کی حد بندی پھلانگ کر فرخندہ خانم کے ہاں پہنچی اور عباد الرحمن کے لیے ناک بھون چڑھاتے ہوئے فرخندہ خانم کا رشتہ مانگ لیا۔ فرخندہ خانم نے سنا تو جیسے تڑتڑا کر ان کے سر پر بجلی گری۔ اتنی بڑی بات اور پھر چند لمحوں میں انجام پا گئی۔ جب فرخندہ خانم کو ہوش آیا تو وہ اپنے گھر کے میلے دھندلے آئینے کے سامنے بڑی دیر تک کھڑی رہیں۔ انہیں ایک دم پتا چلا کہ وہ سب لڑکے جو یونیورسٹی میں ان کے ساتھ پڑھتے تھے محض ان کے حسن سے مروب ہو کر دور دور رہتے تھے۔ امتحان کے خاتمے سے پہلے فرخندہ خانم بیگم عباد الرحمن بن گئیں۔ یہ سب اتنی جلدی اور اتنی سادگی سے ہوا کہ فرخندہ خانم کو اپنی اکلوتی عزیز سہیلی کی طرح یقین ہی نہ آتا تھا کہ یہ شادی ہو رہی ہے۔ گو عباد الرحمن نے صاف کہہ دیا تھا کہ شادی سادگی سے ہونا چاہیے، پھر بھی سب دھوم دھڑکے کی کمی محسوس کر رہے تھے۔ شادی کی رات کو فرخندہ خانم کا رواں رواں قوت سماعت سے لبریز تھا۔ وہ سننا چاہتی تھیں کہ تم بڑی حسین ہو، میں پہلی نظر میں تمہیں دل دے بیٹھا، میں تمہارے حصول کی خاطر اپنی جان بھی دے سکتا تھا۔ آخر عباد الرحمن نے بولنا شروع کیا، ہم 2-4 دن یہاں اور رہیں گے، آپ کو اگر مومانی سے کوئی تکلیف پہنچے تو محسوس نہ کیجیے گا۔ کیوں؟ فرخندہ خانم نے پلکیں اٹھا کر پوچھا۔ وہ مجھ سے اور آپ سے دل میں ضرور ناراض ہوں گی، میں نے ان کی بیٹی کو نظر انداز کر کے آپ سے شادی کی ہے نا، عباد الرحمن نے آہستہ سے بتایا۔ فرخندہ خانم کا دھڑکتا ہوا دل جیسے رک گیا۔ انہوں نے غور سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر جیسے ان کا تمام جسم ایک تمتمائے ہوئے کان کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ کیوں؟ فرخندہ خانم کے تپتے ہوئے حلق سے جانے کیسے یہ لفظ نکل سکا۔ ان کا سارا جسم شرمانے اور مسرت سے پھٹ پڑنے کو تپکنے لگا۔ اب وہ کہیں گے میں تم پر دیکھتے ہی مر مٹا، ہائے کیسی شرم کی بات ہے۔ مگر عباد الرحمن نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، میں نے شمسا کو اس لیے نظر انداز کیا کہ وہ ناپختہ ذہن کی لڑکی تھی۔ میں مرد اور عورت کے تعلق کو عقلی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہوں۔ فطری طور پر عورت کو مرد کی اور مرد کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں شعر پڑھنے، چاند اور پھولوں کے مکالمے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سمجھدار عورت ایسی بے عقلی کی باتوں سے کیسے خوش ہو سکتی ہے نا؟ عباد الرحمن جیسے حرف آخر کہہ کر خاموش ہو گئے۔ آپ نے پھر مجھے کیوں؟ فرخندہ خانم یہ سوال پیش کرنا چاہتی تھی لیکن الفاظ ان کے قابو میں نہ تھے۔ تم میں جو اعتماد اور سادگی تھی اس نے مجھے متاثر کیا، عباد الرحمن نے مسکراتے ہوئے کہا، اور فرخندہ خانم کو لگا آنکھیں اور چہرے کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ تم کون تھی اور کیا تھی مجھے تمہارے ماضی سے کوئی دلچسپی نہ تھی اور نہ آئندہ ہوگی۔ تم مجھے اس لمحے اچھی لگی، یہ لمحہ میرے لیے اہم ہے فرخندہ خانم، عباد الرحمن نے کہا، اور فرخندہ خانم نے یوں محسوس کیا کہ عباد الرحمن نے میرے وجود کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ اس کا آدھا حصہ اس کے ماضی کو لیے ہوئے ستارے کی طرح افق میں گر کر کھو گیا اور اس نئی ادھوری شکل میں جیسے وہ دوبارہ پیدا ہوئی۔ اگر میں آپ کو قبول نہ کرتی تو کیا ہوتا؟ فرخندہ خانم جیسے ٹوٹا ستارہ ڈھونڈنے لگیں۔ شاید مجھے تھوڑا افسوس ہوتا، مگر یہ سوچ کر خوشی بھی ہوتی کہ تم اپنی رائے پر عمل کرنے کی قوت بھی رکھتی ہو۔ میں زندگی بھر تمہیں احترام سے یاد کرتا۔ عباد الرحمن نے خلا میں آنکھیں ڈبو کر بڑے پیارے انداز سے کہا۔ جی، فرخندہ خانم نے اس طرح یہ الفاظ ادا کیے جیسے وہ عباد الرحمن کے ہاتھ پر بیعت کر رہی ہوں۔ وہ نفسیات کی طالب علم تھی اور نفسیات کا علم محبت کی ساری معصومیت، ساری نزاکت اور الجھے دھاگوں کا گچھا بنا ڈالتا ہے۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ عورت ہر کتاب پڑھنے کے باوجود اس کتاب سے منحرف نہیں ہوتی جسے اس کی فطرت تحریر کرتی ہے اور جو دل کے محفوظ ترین طاق میں سجی ہوتی ہے۔ مگر فرخندہ خانم نے بڑے وثوق سے خود کو یقین دلایا کہ عباد الرحمن نے ان کو جس زاویے سے دریافت کیا ہے در حقیقت وہ ایسی ہی ہیں۔ وہ دونوں بہت جلدی مومانی کے گھر سے دور اپنا گھر بسانے چلے گئے۔ لیکن یہ عجیب بات تھی، فرخندہ خانم دن بھر اپنا گھر بساتی، پھر بھی انہیں یوں لگتا کہ اس گھر سے اٹھ کر ان دونوں کو کہیں اور جانا ہے۔ وہ ایم اے کر کے ملازمت ضرور کر لیتی،
اگر ان کے بچہ نہ ہونے والا ہوتا، کیونکہ عباد الرحمان ان لوگوں میں سے تھے جو عورت کو برابر کی چیز جانتے ہیں اور عورت کی معاشی آزادی کو ترقی کا پہلا زینہ سمجھتے ہیں۔ وہ فرخندہ خانم سے کبھی نہ کہتے کہ قمیص میں بٹن لگا دیجئے یا پانی کا گلاس دے دیجئے۔ یہ دوسری بات تھی کہ فرخندہ خانم دیوانگی کی حد تک سگھڑ بیوی ثابت ہوئی، اتنی کہ جب وہ اور عباد الرحمان کسی بے حد دقیق علمی مسئلے پر بات کر رہے ہوتے تو انہیں یاد آتا، ارے بک شیلف پر تو آج جھاڑن مارا ہی نہیں، کوئی آ جائے گا تو کیا کہے گا۔ جب عباد الرحمان کالج جانے کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہن کر روانہ ہوتے تو فرخندہ خانم کے جسم میں احساس کمتری کی ایک لہر سی دوڑ جاتی۔ اس سے بچنے کے لیے وہ ساڑی کا پلو کمر میں کھونس کر ایک ایک چیز کی جھاڑ پونچھ شروع کر دیتی اور ساتھ ساتھ چھوٹے سے ملازم لڑکے پر اتنا چلاتی، اتنا برستی کہ ان کی معمولی سی شکل اور بگڑ جاتی۔ لیکن عباد الرحمان کی کالج سے واپسی سے قبل فرخندہ خانم منہ ہاتھ دھو کر انسان کی شکل بن جاتی۔ سلونے رنگ پر گہری عنابی لپسٹک سے وہ اپنے نچلے ہونٹ کو بڑی اچھی تراش دیتی اور بڑی بڑی کالی آنکھوں کو کاجل کے حصار میں قید کر لیتی۔ انہیں اب اپنی گری گری سی پلکوں کو مسکارا کے ذریعے اٹھانا بھی آ گیا تھا۔ کوئی خبر؟ فرخندہ خانم مسکرا کر ہمیشہ دروازے پر ہی عباد الرحمان سے پوچھا کرتی۔ میں آ گیا ہوں، عباد الرحمان ہمیشہ ہنس ہنس کر ایک ہی جواب دیتے اور عباد الرحمان کی شخصیت پھیل کر جیسے گھر کے ذرے ذرے پر چھا جاتی۔ فرخندہ خانم اس شخصیت کے سائے میں سمٹ کر بیٹھی رہ جاتی۔ راتوں کو دونوں اپنی اپنی دلچسپی کی کتابیں پڑھتے پڑھتے تھک جاتے تو عباد الرحمان بڑے دلچسپ انداز سے اپنی باتیں شروع کر دیتے، اپنے کالج اسٹاف کی باتیں، طالب علموں کی حرکتیں، اور فرخندہ خانم ایسی دلچسپی سے یہ باتیں سنتی اور اس پر تبصرہ کرتی جیسے وہ ہر بات اپنے سامنے ہوتی دیکھ رہی ہوں۔ عباد الرحمان کی کچھ مشکلیں بھی تھیں، مثلاً وہ جس گریڈ کا حقدار تھا اسے دینے میں خام خواہ دیر کی جا رہی تھی کیونکہ پرنسپل صاحب کی وہ خوشامد نہیں کرتا تھا۔ ابھی آپ ملازمت چھوڑ دیں تو پتہ چلے گا انہیں، ریاضی کے استاد ملتے کہاں ہیں، فرخندہ خانم بڑے فخر سے کہتی اور عباد الرحمان کو اپنی مشکلیں اتنی مشکل نہ معلوم ہوتی۔ عباد الرحمان کبھی کبھی اپنے لڑکپن کے قصے سناتے۔ میں جب چھوٹا سا تھا تو کیا ہوا کہ پتنگ لوٹنے کوٹھے پر چڑھ گیا، عباد الرحمان کہتے جاتے اور فرخندہ خانم اس کے پیچھے پیچھے جیسے تخیل میں ہاتھوں کا سایہ کیے گھومتی رہتی۔ ہائے تم پتنگ لوٹنے منڈیر پر کیوں چڑھے تھے، اور جو خدا نخواستہ گر جاتے؟ فرخندہ خانم بہت پریشان ہو کر کہتی۔ ہاکی کھیلتے ہوئے جو پنڈلی پر چوٹ لگی تو عباد الرحمان سناتے۔ ہائے چوٹ دکھتی تو نہیں اب؟ توبہ، اس طرح کے کھیل برے ہوتے ہیں۔ فرخندہ خانم کو چوٹ کی کسک اپنے دل پر محسوس ہوتی اور عباد الرحمان لمبی سانس لیتے مسکراتے بہاؤ کے خلاف تیرتے، اپنے ماضی کے اندھیرے تالابوں میں ڈوبتے ابھرتے کنولوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے۔ فرخندہ خانم کو کبھی کبھی حیرت ہوتی کہ عباد الرحمان اپنے ماضی کا ذکر اتنے مزے سے کیوں کرتے ہیں۔ پھر وہ سوچتی شاید اس لیے کہ ان دونوں کی اپنی مشترکہ زندگی اتنی مکمل اور بھرپور ہے کہ اس کے بارے میں بات بھی کیا ہو سکتی ہے۔ باتوں باتوں میں فرخندہ خانم عباد الرحمان کی گزشتہ زندگی سے اتنی واقف ہو گئیں جیسے وہ بچپن سے ان کے ساتھ ہی رہی ہوں، جیسے وہ ان سے بڑی ہوں، جیسے خود فرخندہ خانم نے ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہو۔ بڑے ہونے کا یہ احساس اس حد تک بڑھا کہ وہ عباد الرحمان کو کالج جانے کے لیے رخصت کرتے وقت کہا کرتی، دیکھیے سائیکل سڑک کے کنارے کنارے چلائیے گا اور پرنسپل سے بحث نہ کیجیے گا۔ راتوں کو فرخندہ خانم ننھے سے آنگن میں ستاروں کی مدھم روشنی میں سوئے ہوئے عباد الرحمان پر جھک جاتی، ان کے گھنے ریشمی بالوں کو ہولے ہولے چھوتی، ان کا ہاتھ بے طور کہیں دبا ہوتا تو اسے اٹھا کر آرام سے رکھ دیتی اور انہیں دیکھے جاتی۔ جب سوتے میں عباد الرحمان ان کی طرف سے کروٹ بدل لیتے تو فرخندہ خانم کے دل کا گداز تنہائی کے احساس تلے دب جاتا۔ اندھیری رات میں فرخندہ خانم کو کتوں کے بھونکنے سے نحوست کا خیال آتا، چھوٹی چھوٹی دیواروں پر چوروں کے جھانکتے ہوئے سروں کا وہم ہوتا، پیٹ میں آنے والی زندگی کی حرکت سے تو وہ لرز جاتی، انہیں بچے کو جنم دینے کے خیال سے ڈر معلوم ہوتا۔ فرخندہ کا جی چاہتا کہ عباد الرحمان کو ان کے یہ سارے وہم، یہ وسوسے اور خوف معلوم ہو جائیں، لیکن پھر ڈر جاتی کہ عباد الرحمان انہیں کیا سمجھیں گے۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ وہ اور عام عورت کی طرح سمجھی جائے۔ کاش کبھی عباد الرحمان کے سامنے وہ اپنے بچپن کا ذکر کرتی
उस बचपन का जहां उनके वसवसों की जड़ें थीं। लेकिन इबादुर रहमान ने तो पहले दिन ही फरखुंदा खानम के 2 टुकड़े कर दिए थे और ये बात वो भूल न सकी थी। एक दिन फरखुंदा खानम के सर में दर्द था और वो दिन भर बिस्तर पर यूं ही उजड़ी उजड़ी सी पड़ी रही। मैं तुम्हारी लिपस्टिक लगा दूं? इबादुर रहमान ने अचानक उनसे पूछा। क्यों? इबादुर रहमान ने इस क्यों का कोई जवाब नहीं दिया और स्प्रो का पैकेट ढूंढने लगे। फरखुंदा खानम के दिल में बदसूरती का एहसास सांप की तरह फुंकारने लगा और दिमाग पर टप टप करके जैसे दुख निचुड़ने लगा। मैं जाने क्या सोचा करती थी जब कंवारी थी। इतने बहुत से ख्यालात थे, ऐसे नर्म जैसे धुनकी हुई रुई के गाले। फरखुंदा खानम ने कहना शुरू कर दिया और फिर अपनी आंखें खला में डुबोकर इबादुर रहमान के उस सवाल की मुंतजिर रही कि वो क्या सोचती थी। फरखुंदा खानम ने खुद भी न बताया कि वो क्या सोचा करती थी। शायद दोनों ही जानते थे कि औरत के तखय्युल की उड़ान के आगे मर्द का जहन गर्द हो जाता है। फिर मुन्ना उनके घर आ गया। उनकी बातों में मुन्ने की गौगा भी शामिल हो गई। फरखुंदा खानम को अब आईने के सामने जाने की फुर्सत ही न होती। शादी के 1 साल के अंदर ही वो खुद को इतना बड़ा और अक्लमंद समझने लगी थी कि इस बोझ से थकी थकी रहती। हर दिन एक सा दिन मालूम होता और हर रात एक सी रात। फिर ये यकसानियत फरखुंदा खानम पर बर्फ के गालों की तरह तह बतह गिरने लगी, गिरती चली गई। हर गुजरा हुआ दिन उन तहों के तले दबता गया, छुपता गया। अचानक फरखुंदा को अपना अधूरा एमए याद आया और वो पढ़ने में जुट गई। रात गए जब वो पढ़कर बिस्तर पर लेटती तो इबादुर रहमान को मीठी नींद में गर्क देखती। वो उन्हें रहम भरी नजरों से देखती। जाने क्यों फरखुंदा खानम को ऐसा महसूस होता कि उनके और इबादुर रहमान के दरमियान कोई ऐसी शय है जो नहीं होना चाहिए थी। हमदर्दी के एहसास से मगलूब होकर वो इबादुर रहमान को छूती और फिर ये सोचती हुई सो जाती कि उन्हें इबादुर रहमान का ज्यादा ख्याल करना चाहिए। दिसंबर की छुट्टियां उन दोनों को उसी कोठी में ले आईं जहां उनकी कहानी शुरू होकर फौरन खत्म हो गई थी। तो अब कहानी खत्म होने के बाद क्या चीज थी जिसकी कमी फरखुंदा खानम की रग रग में बस गई थी? अभी उन्होंने इकलौती अजीज सहेली को बताया था कि वो दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत है और अभी उनकी सहेली ने भी अपना दुखड़ा रोया था कि उसका मियाँ न सिर्फ हुकूमत करता है बल्कि शक्की मिजाज भी है। फरखुंदा खानम आज भी नफ्सियात की किताब लिए बरामदे में बैठी थी। गमलों की हदबंदी अब मैके और ससुराल की अलामत थी। वो अपने मैके की पुरानी कुर्सी पर बैठी थी। यह अजीब इत्तेफाक था कि उस दिन भी खूब जोर की बारिश होकर थमी थी। बादल आसमान पर छाए हुए थे और अब माहूम सी फुआर नर्म नर्म नहाई हुई मिट्टी में जज्ब हो रही थी। इबादुर रहमान चप्पलें घसीटते हुए मुमानी वाले आखिरी कमरे से निकले। फरखुंदा खानम ने आंखें न उठाईं। चाय की प्याली हाथ में लिए हुए इबादुर रहमान ने उनकी उंगली पकड़ना चाही, मगर फरखुंदा खानम को उबकाई सी आई। छन छन करता हुआ तांगा सड़क पर से गुजर गया। कौए दरख्त पर बसेरे के लिए शोर मचाते रहे और माई जानू ने वक्त पर अपना तन्नूर गर्म करना शुरू कर दिया तो सूखे पत्तों का धुआं मरगोले बनकर फिजा में मीनार की तरह बुलंद हो गया। मगर फरखुंदा खानम वहीं की वहीं बैठी थी। टप 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 काई लगी मुंडेरों और कग्गरों से पानी के कतरे नीचे गढ़ों में गिर रहे थे। तब एक स्कूटर कोठी के गेट में दाखिल हुआ। फरखुंदा खानम ने आने वालों को नहीं देखा। स्कूटर दीवार की आड़ में रुक गया। फरखुंदा खानम यूं ही खामोश बैठी रहीं। फिर बरसाती में लिपटे हुए एक शख्स ने आगे आकर दावती कार्ड उन्हें पकड़ा दिया। ये किसी बच्चे की सालगिरह का बुलावा था। ये कौन साहब हैं? फरखुंदा ने नाम पढ़कर पूछा। वो आपको जानते हैं, बरेली में आपके घर के पास रहते थे। वो खुद साथ आए हैं, बुलाऊं उन्हें? उस शख्स ने पूछा और फरखुंदा खानम को वो साहब याद आए। सारा बोझ झटक कर वो गमलों की हदबंदी फलांगती अपने ससुराल वाले हिस्से की तरफ भागी। स्कूटर की आवाज सुनकर बाहर आए हुए इबादुर रहमान से फरखुंदा खानम टकराई। मैं नहीं जानती वो कौन है, बस कह दीजिए आ जाएंगे, उन्हें टाल दीजिए। फरखुंदा खानम ने नीले थर्राते हुए होठों से ये अल्फाज बमुश्किल अदा किए और बिस्तर पर टिक गईं। जब इबादुर रहमान वापस अंदर आए तो उन्होंने देखा कि फरखुंदा खानम आतिशदान में जलती हुई आग पर नजरें जमाए बैठी थीं। तुम किस चीज से डर गई हो? तुम्हें क्या हुआ? इबादुर रहमान ने उनका हाथ छुआ और फरखुंदा खानम रेत की दीवार की तरह बिस्तर पर ढह गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। इबादुर रहमान ने परेशान होकर फरखुंदा खानम के जिस्म पर लिहाफ डाल दिया
اور فرخندہ خانم شدید سردی میں کپکپانے لگی۔ 11-12 سال کی کسی لڑکی کے پاؤں کوئی دھلا دے تو گناہ ہے؟ فرخندہ خانم نے کپکپاتی ہوئی ہزیانی آواز میں پوچھا۔ نہیں تو، عباد الرحمن نے گلوگیر آواز میں جواب دیا۔ اس زمانے میں مجھے ننگے پاؤں پھرنے میں مزہ آتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ آ گندی لڑکی، تیرے پاؤں دھلا دوں۔ مجھے بڑی گدگدی ہوئی۔ میں نے اس کے بال پکڑ لیے۔ یہ کوئی گناہ تھا؟ فرخندہ خانم نے مدھم آواز میں جیسے اپنے آپ سے پوچھا۔ پھر؟ عباد الرحمن نے بھاری آواز میں پوچھا۔ پھر میں بڑی ہوئی تو اس نے شادی کا پیغام بھیجا۔ میری امی نے نہیں کر دی۔ فرخندہ خانم نے تھر تھراتے ہوئے کہا۔ تم ہاں کرنا چاہتی تھی؟ عباد الرحمن نے جانے کیسے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، مگر اب وہ میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ وہ کیوں آیا ہے؟ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ وہ مجھے نہیں بھولا، فرخندہ خانم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور بے تحاشا رونے لگی۔ اوہ، تمہیں کوئی کیسے بھول سکتا ہے فرو؟ مجھے دیکھو، ایک دفعہ تمہیں دیکھا تھا، پھر کیا ہوا؟ عباد الرحمن نے فرخندہ خانم کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں جھانک کر آنسوؤں سے بھیگی آواز میں کہا، اور فرخندہ خانم کی آنکھیں مندنے لگیں۔ بیچارہ کہاں سے تمہیں ڈھونڈنے آ پہنچا؟ تم ڈر کیوں گئی؟ تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں، عباد الرحمن نے کہا اور اپنی باہیں فرخندہ خانم پر پھیلا دی۔ اور زندگی میں پہلی بار فرخندہ خانم نے اپنے آپ کو دنیا کے ہر خطرے سے محفوظ سمجھا۔ پہلی مرتبہ وہ ان باہوں کے بوجھ تلے ننھی سی ضدی بچی کی طرح سسکتی ہوئی نرم نرم روئی کے گالوں جیسے پر لطف خواب میں ڈوب گئی۔ عباد الرحمن کے منہ سے چند بول سننے کے لیے ہی جیسے وہ 25 سال کی عجیب سی بے خوابی میں مبتلا تھیں۔ انہیں یوں لگا جیسے عباد الرحمن کی باہیں لمبی ہوتی گئیں، بہت لمبی، یہاں تک کہ انہوں نے ساری کائنات کو اپنے حلقے میں لے لیا ہے۔